اچھا خرم صاحب، علامہ اقبال کی ہم بات کر رہے تھے، تو ظاہر ہے علامہ اقبال ایک بہت بڑے ویژنری شخصیت کے طور پر ہم ان کو جانتے ہیں. تو جو اس وقت برننگ ایشوز ہیں یا جو زیر بحث پچھلے کچھ ڈیکیڈ سے جو معاملات ہیں، ان پر ہمیں علامہ اقبال کے کلام سے، ان کی فکر سے کیا رہنمائی مل سکتی ہے؟ اچھا، علامہ اقبال کا ایک افغانستان کا بھی وزٹ ہے، اور اس میں ان کی کچھ انہوں نے جو وہاں کے لیڈروں سے بات کی تھی. دوسری طرف جو ابھی حال ہی میں ہمارا ایک ایران کے ساتھ بھی تنازع ابھرا، اور ابھی ان کا ایک ہائر ڈیلیگیشن بھی آ رہا ہے وزٹ پہ. تو ایران کے کردار کو، افغانستان پہ تو بہت بات ہوتی ہے، ایران کے کردار کو کیسے علامہ اقبال ڈیفائن کرتے ہیں؟ تہران ہو گر عالم مشرق کا جنیوا، ممکن ہے کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے. اچھا. تو ایران کو وہ پورے ایسٹرن ورلڈ کا، عالم اسلام کا نہیں، ڈپلومیٹک سینٹر سمجھتے ہیں. لیکن اس کے لیے ایران کو اپنے بعض موجودہ رجحانات سے چھٹکارا حاصل کر کے اپنی روح میں سے بہت ساری جو ان کے ہاں پازیٹیو چیزیں ہیں انہیں ڈسکور کرنا پڑے گا. صحیح. تو اقبال کے لحاظ سے ایران نے ایسٹرن ورلڈ کے لیے ڈپلومیٹک سینٹر بننا ہے، اور اس کی وجہ ایرانی تہذیب ہے. زرتشت کے زمانے سے اب تک جو ارتقا ہوا ہے ایرانی تہذیب کا، جس میں پارسی مذہب نے بھی اپنا کردار ادا کیا، اسلام نے بھی کیا، اس کے بعد مغربی اثرات نے، سب نے، اس نے ایران کو اس قابل بنایا ہے کہ وہ یہ خدمت انجام دے.